نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، پچھلی کلاس میں ہمارا درس الثانی کمپلیٹ ہو گیا تھا اور آج ہم لوگ نیا لیسن شروع کرنے سے پہلے اس میں آنے والے رولز کو پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ اپنی نوٹ بکس کو پکڑ لیجئے، کیونکہ آج جو ہم رول سیکھنے جا رہے ہیں آپ نے ان کے ساتھ ساتھ میں نوٹس بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج جو ہم رول سیکھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے الحمزۃ، یعنی کہ ہم حمزہ کو سیکھنے جا رہے ہیں کہ حمزہ کیا ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی حروف الہجا کی تعداد یا 28 ہے یا 29 ہے۔ جب الف خالی ہوتا ہے تو وہ الف کہلاتا ہے، اور جب اس پر کوئی علامت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ یہ بات ہم پہلے سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم حمزہ کی اقسام سیکھیں گے، اقسام الحمزتی۔ حمزہ کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 حمزۃ الوصلی، نمبر 2 حمزۃ القطعی، ٹھیک ہے جی؟ ابھی ہم بات کرتے ہیں پہلے حمزۃ الوصلی کی۔ وصل کا لفظی معنی ہے ملانا یا جوڑنا۔ حمزۃ الوصل ایسے حمزہ کو کہتے ہیں جو ملا کر پڑھتے وقت گرا دیا جاتا ہے یا اسے حذف کر دیا جاتا ہے، لیکن جب یہ کلمہ کے شروع میں آتا ہے تو یہ لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حمزۃ الوصل جب وسط کلام میں آتا ہے تو بعض جگہ پر یہ خالی الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے اور بعض مقامات پر یہ مکمل طور پر حذف کر دیا جاتا ہے، یعنی نہ لکھا جاتا ہے اور نہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ آئیں اس بات کو ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، میں کہتی ہوں الحمد، ٹھیک ہے؟ اب الحمد سب تعریف اس کا معنی ہے۔ جب حمزۃ الوصل شروع میں آیا، ابتدائے کلام میں آیا تو یہ قائم رہا۔ کیسے؟ وہ پڑھا بھی جا رہا ہے اور لکھا بھی جا رہا ہے۔ اب ہم مثال دیکھتے ہیں وسط کلام کی۔ میں بولتی ہوں والحمد اور سب تعریف، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر حمزۃ الوصل وسط کلام آیا ہے، یعنی کہ کلام کے درمیان میں۔ یہاں پر یہ دیکھیں، آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن یہ پڑھا نہیں جاتا۔ ہم واو کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے لے گا۔ یہاں پر بھی اللہ کے ساتھ دیکھیں حمزۃ الوصل ہے، وہ لکھنے میں آیا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں، کیونکہ یہ وسط کلام آیا ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ تو یہاں پر دیکھیں 2 جگہ پر حمزۃ الوصل آیا، ایک الصراط اور ایک المستقیم۔ تو دونوں ہی جگہ پر یہ لکھنے میں آیا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آیا۔ تو ان مثالوں میں حمزۃ الوصل ابتدائے کلام میں تو پڑھنے میں آیا
لیکن وسط کلام صرف لکھنے میں آیا، پڑھنے میں نہیں آیا۔ میں بولتی ہوں الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم اللہ لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ حمزۃ الوصل ہوتا ہے نا؟ جیسے اوپر کی مثالوں میں ہم نے پڑھا ہے نا، ذہب اللہ، وہاں پہ حمزۃ الوصل لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس مثال میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ حمزۃ الوصل حذف ہو گیا ہے، وہ لکھنے میں بھی نہیں آیا۔ اللہ کے ساتھ حمزۃ الوصل لکھنے میں نہیں آیا، جبکہ عالمین کے ساتھ حمزۃ الوصل لکھنے میں آیا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ حمزۃ الوصل جو ہے بعض جگہ پر وسط کلام لکھنے میں تو آتا ہے، پڑھنے میں کبھی بھی نہیں آتا، لیکن بعض جگہوں پر وہ حذف بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں ھذا الکرسی للمدرس، مثال ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ کرسی استاد کی ہے یا استاد کے لیے ہے۔ یہاں پر دیکھیں حمزۃ الوصل جب درمیان میں آیا الکرسی تو وہاں پر لکھنے میں آیا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں۔ لیکن جب میں کہتی ہوں للمدرس، مدرس کے لیے، تو یہ ایکچوئل میں کیا لفظ ہیں؟ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے لی اور ایک ہے المدرس، تو کیا بنا للمدرسی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دیکھیں المدرسی کا جو الف ہے، جو حمزہ تھا، وہ حذف ہو گیا، وہ لکھنے میں بھی نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہاں پر للمدرسی کے اندر حمزۃ الوصل مکمل طور پر حذف ہو گیا۔ تو بات کلیئر ہو گئی آپ کو کہ حمزۃ الوصل اگر تو کلام کے شروع میں آئے تو وہ قائم رہتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، جبکہ وسط کلام بعض جگہوں پر لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا کبھی بھی نہیں جاتا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ حمزۃ القطعی، قطع کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنا، الگ کرنا۔ حمزۃ القطعی وہ حمزہ ہے جو ہمیشہ اور ہر جگہ لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، ہر جگہ، چاہے وہ ابتدائے کلام ہو، وسط کلام ہو یا اواخر کلام ہو، یہ کہیں بھی حذف نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، حمزۃ القطعی اپنی اصلی حالت یعنی وہ جو چھوٹا سا حمزہ جو ہوتا ہے، جو عین کے کنارے کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اس صورت میں بھی لکھا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حمزہ کی کرسیاں۔ حمزہ جب وسط کلام آتا ہے تو زیادہ تر کرسی کا استعمال کرتا ہے۔ کرسی کا استعمال وہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ نہ تو اپنے سے پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی اپنے سے بعد والے حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں حمزہ کو کرسی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ حمزہ کی کل 3 کرسیاں ہیں، الف، واو اور یا۔ ابتدائی کلام میں حمزہ الف کی کرسی کو استعمال کرتے ہوئے اوپر یا نیچے کسی بھی حالت میں آ جاتا ہے، جبکہ وسط کلام میں حمزہ الف کی کرسی تب استعمال کرے گا جب اس کے ما قبل فتحہ ہو، یعنی کہ اس سے پچھلے والے حرف کے اوپر فتح زبر ہو، جبکہ واو کی کرسی کے لیے ما قبل دمہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ حمزہ واو کی کرسی تب استعمال کرے گا جب اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر پیش ہوگی، اور یا کی کرسی کے لیے ما قبل کسرہ ہوگی، تبھی یا کی کرسی استعمال ہوگی، اور کبھی حمزہ اپنی اصلی حالت میں بغیر کرسی کے بھی آ جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا ٹاپک ہوتا ہے کمپلیٹ، اس امید کے ساتھ کہ جو کچھ بھی پڑھایا گیا ہے وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے اس راستے میں بہت سی آسانیاں فرما دے اور قرآن کا بہترین فہم ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.